ہمارے بچے جو اس ماشاءاللہ موقع پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بلا شبہ وہ جو اہمیت ہے اس جشن کی اسی بات سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہنا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ زینب عباس نے اور محمد علی رضوی نے، دونوں ہمارے بچے ہیں، سب قابل فخر ہیں، جس انداز سے بہت اچھی تقریریں کی، بہت عمدہ، اس میں عربی عبارتیں بھی پڑھی گئیں، آپ نے سنا ماشاءاللہ سے، اور ماشاءاللہ میثم جعفری تو ہیں ہی، دانیال حسیب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، کاظم جعفری نے، ان سب بچوں نے۔ پروردگار انشاءاللہ ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر کرامت فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے تمام نوجوانوں کو انشاءاللہ صراط مستقیم پر قائم اور باقی رکھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صلوات۔ جس ذات گرامی کی ولادت کی یہ شب ہے، بہت مبارک شب ہے، اور آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وجہ تخلیق کائنات ہے آپ کی ذات گرامی۔ اگر آج کا دن نہ ہوتا تو یہ کائنات بھی نہیں ہوتی۔ اس کائنات کی زمین و آسمان کی تخلیق صدقہ ہے اس ذات گرامی کا جس کی ولادت کی خوشی میں آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کیا عظمت ہے ان کی، کیا مقام ہے بی بی کا، اس کا کوئی عام انسان تصور نہیں کر سکتا، اور ان کے فضائل کا احصاء نہیں ہو سکتا، ان کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور اس میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے انسان کو۔ انسان کو بھی اللہ ہی نے خلق کیا ہے، اور اس کی تخلیق ہی کا یہ بہترین اللہ کی تخلیق کا کرشمہ ہے انسان کا وجود۔ مگر خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو ان انسانوں میں یہ جتنے ہیں سب بنی آدم، یہ سب مٹی سے بنے ہیں، مگر ان میں کچھ ایسی ذوات مقدسہ ہیں جو بشری لباس میں تو ہیں، لیکن ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اور نور الہی سے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق اپنے نور سے کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نور کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہیں تو نور کی نسبت دی جائے، ذرا سا باریک مسئلہ ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور ہے۔ نور تو ایک وجود کا نام ہے، ایسا جو محسوس کی جائے۔ آپ نور کو محسوس کرتے ہیں نا، نور محسوسات میں آتا ہے، تو خدا وہ نور ہے۔ پھر اگر خدا نور ہے جو نظر آئے
تو پھر موسیٰ نے جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ جب ایک بار کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، جب موسیٰ نے یہ خواہش کی، فلما کلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، جب موسیٰ میقات کے لیے گئے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 سے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس کی تشریحات میں کن لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں. کہ جب جناب موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے کوہ طور پر، تو اس وقت آواز آئی، گفتگو شروع کی، تو جب خدا سے بات کرنے لگے کلیم اللہ بن گئے. کلیم اللہ بنے تو اب خواہش کہیں رکتی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر خواہش بری ہوتی ہے، اچھی خواہشیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. انبیاء نے خواہشیں کی ہیں، زیادہ کی، اور بھی زیادہ اور بھی زیادہ. جب سارے عہدے مل گئے، کوئی عہدہ نہیں بچا، تو اپنے لیے نہیں، اپنی ضروریت کے لیے مانگ لیا. توجہ کہ نہیں؟ اب سب سے بڑا عہدہ دے دیا امامت کا، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں بچا، تو اب کیا اپنے لیے مانگے؟ کہا ومن ذریتی. تو خواہش وہاں بھی ختم نہیں ہوئی، ذریت کے لیے دے دے. توجہ ہے نا؟ تو اس طرح انبیاء کو بھی خواہش ہوتی ہے، مگر ان کی خواہش پازیٹیو ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ اللہ سے طلب کرتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتا ہے. اور ہم جو طلب کرتے ہیں، ہم مادی چیزیں، ہم جو طلب کرتے ہیں وہ فنا ہونے والی چیزیں. یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے. لیکن خدا جب عطا کرتا ہے اور دیتا ہے تو پھر ظرف کے اعتبار سے دیکھتا ہے. اب اگر دینا ہے کسی ایسے کو کہ جس سے بڑا لینے والا نہیں ہے کائنات میں، تو اس کو جو دیا جائے گا وہ چیز کتنی بڑی ہوگی. اس لیے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم تم کو کوثر دے رہے ہیں. تو بات وہ ہو رہی تھی، آئیے ہم تھوڑی سی اس آیت کے اوپر گفتگو کریں اور زحمت آپ کی تمام ہو جائے. بہت ہی باریک ہے یہ مسئلہ کہ جناب موسیٰ نے جیسے ہی گفتگو کی تو ان کے دل میں ایک اور بڑی خواہش پیدا ہوئی، اس سے بھی بڑی خواہش. کیا؟ دیکھنے کی خواہش. البتہ یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواہش تھی وہ ان کی اپنی نہیں تھی، چنانچہ اور دوسری آیات بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ خواہش ان کی کمیونٹی کی تھی، بنی اسرائیل کی تھی. وہ لوگ تھے جو ساتھ میں جن کو چن کے لے کر گئے تھے، 70 لوگ، بہت ہی منتخب افراد ان کو ساتھ لے کر گئے تھے. ان کی خواہش تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ربی ارینی، یا اللہ تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے. اچھا دکھا دے کہا تو کہا کہ ارینی انظر الیک، اس طرح دکھا کہ میں تجھے باقاعدہ اپنی نظر سے دیکھ لوں. اس لیے کہ اگر دکھا دے، اگر صرف یہ کہتے کہ دکھا دے تو آواز آتی کہ بھئی کائنات کے ہر ذرے میں ہمارے جلوے پوشیدہ ہیں، دیکھ لو. خدا کو دیکھنا ہو تو دیکھو. کہا نہیں انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں آنکھ سے. تو جیسے ہی کہا تو آواز آئی لن ترانی، اے موسیٰ کبھی تم ہمیں نہیں دیکھ سکو گے. یہ لن ترانی صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے. باقی کوئی کسی اور کی لن ترانیاں نہیں چلیں گی، صرف خدا کہہ سکتا ہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب کہا کہ نہیں دیکھ سکتے تو بات ختم ہو گئی تھی کہ نہیں؟ آپ سوچیں، نہیں دیکھ سکتے، بات ختم ہو گئی. لیکن خدا نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے مگر، اب یہ نہیں دیکھ سکتے پھر کہا کہ مگر. یہ مگر کیا؟ ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اس کا مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مشروط ہے، شرط ہے، نہ یہ اپنی جگہ باقی رہے گا نہ تم مجھے دیکھ سکو گے. تو پھر کیا ہوا؟
یہ دوسرا جملہ ہے. تیسرا جملہ کیا ہے اس آیت کا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. یہ بات ہو گئی. اگر اپنی جگہ باقی رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ. اب جب اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے اپنی تجلی دکھائی، تجلی اپنا جلوہ دکھایا پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو اب مجھے یہ بتائیں، اور مفسرین بتائیں، بڑے پریشان ہیں کہ کیا بتائیں، کہ یہ جو پہاڑ تھا جس پر تجلی ربہ، رب نے اپنی تجلی دکھائی، یہ نہیں کہا کہ رب ظاہر ہوا، تجلی یعنی ایک نور وہاں چمکا تھا. نور، اللہ بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن اللہ وہ نور نہیں ہے جو چمکے اور آپ کو نظر آ جائے، اس ٹائپ کا نور نہیں ہے خدا، بالکل نہیں. تو خدا تو نہیں چمکا، ٹھیک. تجلی ربہ، لیکن اس کے رب کی تجلی ہوئی. یہ جو تجلی تھی، یہ تجلی خالق کی تھی یا مخلوق کی؟ یہ بتائیں مفسرین کہ جو تجلی تھی، یہ جو کچھ نور نظر آیا، یہ نور خالق تھا یا مخلوق تھا؟ اگر خالق تھا تو ابھی تو خالق نے کہا لن ترانی، دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا. اگر مخلوق ہے تو وہ کون سی مخلوق ہے کہ جسے دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہا؟ یہ جتنے پرانے واقعات قرآن نے پیش کیے ہیں نا، یہ سب ان کتابوں میں بھی موجود تھے، اور اہل کتاب کو علم بھی تھا ان واقعات کا. اب سمجھ میں آیا کہ ان اہل کتاب نے جب کچھ چہرے دیکھے تو کیا کہا تھا؟ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. توجہ کہ نہیں؟ وہ دل کی مراد پائے گا. سب مل کے، سب جل کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، پھیپھڑے بڑے کر کے، ماشاءاللہ. تو یہ تجلی ہے، یہ کہ ایک نور ہے جو چمکا. یہ تو طے ہے کہ نور چمکا، اور یہ بھی طے ہے کہ خالق کا نہیں تھا، اور یہ بھی طے ہے کہ مخلوق کا تھا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ مخلوق موسیٰ سے افضل تھی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو موسیٰ سے افضل تھی، کون سی مخلوق تھی، کیا تھی، کون تھا، کیا چمکا تھا، کس کا نور تھا؟ تو اب سنیے، میں بالکل اس پوری تقریر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ہو سکتا ہے. سوچیں، غور و فکر کریں. اب ایک دعا ہے جس کو کہتے ہیں دعائے نور. دعائے نور، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ. اب اس کے بعد پھر آتا ہے بسم اللہ مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، اللہ نور السماوات والارض. لیکن یہ والا نور نہیں چمکا تھا. پھر بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور. توجہ کی دعا ہے بھائی، نور سے نور کو پیدا کیا، پھر جس نور سے نور کو پیدا کیا اس نور کو طور پر نازل کیا.
اب میں نے ایک اشارہ تو آپ کو دیا، ایک اشارہ اور دے دیتا ہوں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ایسے معجزات۔ ارے شہزادی پہنچی اور پوری قوم کی خواتین بے ہوش ہو گئیں۔ یہ ساری خواتین کیوں بے ہوش ہو گئیں؟ یہ جناب سیدہ تو مسلمان عورتوں میں بھی جاتی تھیں، یہ مسلمان عورتیں تو کبھی بے ہوش نہیں ہوئی، یہ وہاں جا کے کیوں بے ہوش ہو گئی؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو پہلے بے ہوش ہو چکی ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو اس وقت بے ہوش، ان کا جب نبی بے ہوش ہو گیا تھا اس نور کو دیکھ کر، تو یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اس نور؟ گھبرائے نہیں، اس کے لیے روایات بھی ہیں، احادیث ہیں، لیکن میں کچھ اشارے کر رہا ہوں، بس ختم کروں گا، ورنہ یہ خود ایک مضمون ہے۔ میں نے ایک زمانے میں، آج سے کوئی شاید 20 سال پہلے، اس کے اوپر پورا اشرہ پڑھا تھا نور پر، الحمدللہ۔ اس کے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے، اور ختم کر رہا ہوں۔ اشرہ نہیں پڑھوں گا، فکر مت کر، اشرہ دقائق ہوں گے، اشرہ مجالس نہیں، دقائق یعنی منٹس، ٹھیک؟ تو اب دیکھیں کہ نور چمکا، نور تھا، کیا نور تھا؟ لوگ پریشان ہیں کہ کیا نور تھا، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نور سے نور کو خلق کرے اور پھر نور ایسا ہو کہ جو انبیاء سے بھی افضل ہو؟ جی ہاں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ احادیث میں ہے، پہلے میں حدیث پڑھ دوں، پھر اس کا ایک ہلکا سا بس اشارہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور بات ختم۔ اور وہ سب آپ کو معلوم ہے، وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں، صرف اسی کو میں آپ کے ذہنوں میں ایک دوسرے سے مربوط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ افکار جو بکھرے ہوئے فکرے ہیں ان کو جمع کرنا چاہ رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، کہا کہ نہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے، تو لوگوں نے کہا ہمارے کون؟ کہا ہمارے کا مطلب ہے میرا نور، علی کا نور، فاطمہ کا نور، حسن و حسین کا نور۔ اللہ نے ان انوار کو اپنے نور سے خلق کیا، پھر ان انوار سے اس پوری کائنات کی تخلیق عمل میں آئی۔ کسی نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، کسی نور سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کسی نور سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہوئیں بعد میں اس نور کے صدقے میں، مگر سب سے پہلے اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا، وہ ہمارا نور تھا۔ کون کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میرا نور تھا، فاطمہ کا نور تھا، حسن کا نور تھا، حسین کا نور تھا۔ برائے پنجتن پاک بلند کر صلوات۔ انہوں نے کہا کہ لیجئے بھئی، ابھی تو آپ قرآن سے بات کرتے کرتے پھر حدیث پہ آ گئے، چلیں پھر قرآن پہ آ جاتے۔ تو سب سے پہلے ایک نور پیدا ہوا، بعد میں دوسری چیزیں پیدا ہوئیں، دوسری چیزیں خلق ہوئیں، اور آدم تو بہت بعد میں خلق ہوئے۔ آدم تو کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان، یہ ساری تیاریاں اللہ نے کر دی انسان کی زندگی کے لیے، پھر آدم کو پیدا کیا۔ یہ صحیح ہے نا؟ آدم تو بالکل آخر میں۔ اب جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں سجدہ کرو، اور قرآن کہتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا۔ ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے اس سے ایک عجیب سوال کیا ہے جس پر آج تک مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد حیران و پریشان ہے۔ جب تک در اہل بیت پہ نہیں آتے اس وقت تک وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک سوال اللہ نے کیا، استکبرت ام کنت من العالین، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم عدولی کرنے کی؟ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، میں نے کہا تھا سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا تو متکبر ہو گیا؟
کیا تو تکبر کر رہا ہے، یعنی کہ تو بڑا نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں متکبر؟ جو بڑا نہ ہو اور خود کو بڑا کہے، اسے کہتے ہیں متکبر. استکبرت، کیا تو متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا. ام کنت من العالین، یا واقعی بلند لوگوں میں تو شامل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عالین ایسے تھے کہ جن پر سجدہ واجب نہیں تھا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. اب وہ عالین کون تھے؟ تو وہ بھی قرآن کی ایک اور آیت بتا رہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے نام سکھا دیے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بات سے بات آپ دیکھیں پیدا ہو رہی ہے. بہت سی آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، میں یہاں آپ کو سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ختم کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے اوپر جس میں یہ کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، تمام اسماء آدم کو سکھا دیے، سارے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کے سامنے وہ نام پیش کیے اور کہا ملائکہ ذرا بتانا یہ نام. عَرَضَهُمْ، میں اس کو کئی بار پیش کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ عرضہا نہیں کہا، اسماء کلہا. یہاں پر ہا کی ضمیر ہے مؤنث کی، واحد مؤنث کی، کہ جو اسماء کے لیے استعمال ہوئے. اسماء نام، چونکہ نام خود نام غیر ذوی العقول لفظ ہے یہ، لیکن جب ذوی العقول صاحبان عقل ہو تو ان کے لیے ہا استعمال نہیں ہوتا، عربی میں ہم استعمال ہوتا ہے. یوں کہا جائے کہ ایک ہے نام اسم، ایک ہے مسمى. آپ کا جو اسم ہے، آپ کا جو نام ہے، اس میں عقل نہیں ہے، لیکن آپ میں عقل پائی جاتی ہے. آپ وہ نام نہیں ہے، آپ اس نام کا مفہوم ہے، مسمى ہے. اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے. نام آپ نے لیا کسی کا اور کوئی ذہن میں آپ کے آیا، وہ الگ ہے شخص، اور نام یہ آپ لکھ دیں اس پر، یہ الگ ہے. اسماء کلہا، سارے نام سکھا دیے، سکھا کر کہا ان کو، پیش کیا. کس کو؟ ناموں کو نہیں، جن کے وہ نام تھے ان کو پیش کیا. پڑھو قرآن، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی ہے. عرضہم، پھر ان انسانوں کو پیش کیا. کس کو؟ یا تو فرشتوں کے لیے ہم استعمال ہو سکتا تھا، یا جنات کے لیے، یا انسانوں کے لیے. بس یہ تین ہیں جن کے لیے لفظ ہم استعمال ہو سکتا ہے عربی میں، یا جن، یا ملائکہ، یا انسان. جن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ تو منکر تھے، ان کو نکال دیا گیا. انسان اس لیے نہیں ہو سکتے تھے، یہ پہلا انسان ہے. ملائکہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا تھا. پھر یہ ہم کون ہیں؟ تو یہ ہم ہیں کوئی وہ کہ جن پر لفظ ہم کا اطلاق بھی ہو، اور وہ نہ آدم کے بعد ہیں، نہ فرشتوں کے بعد ہیں، نہ جنات کے بعد ہیں، ان سب سے پہلے ہیں. اب جب پیش کیا، بس ختم کر رہا ہوں، جب پیش کیا تو خدا نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے بتایا. جتنا بتایا اتنا جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے. تو کیا خدا کوئی ایسی بات پوچھ رہا ہے جو نہیں بتائی ہے؟ بتائی ہے، لیکن بتاؤ، اب بتاؤ. نام تو تم کو بھی ہم نے بتائے تھے، اب پہچانو کون سا نام کس کا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے، ایک نور کے سر پر تاج ہے نور کا، کانوں میں گوشوارے ہیں نور کے، گلے میں قلادہ ہے نور کا. اس جب نور کو دیکھا تو پہچان نہیں سکے. آدم نے کہہ دیا یہ مجسمہ نور جو ہے یہ فاطمہ ہیں، سر پر تاج جو ہے یہ ان کے بابا ہیں رسول کائنات، گلے میں جو قلادہ ہے وہ امیر المؤمنین ہیں، کانوں میں جو گوشوار ہیں یہ حسن و حسین ہیں. انہوں نے نام بتا دیے، وہ نہیں بتا سکے. اچھا، مشکل فرشتوں کی یہ ہے کہ یہ ایک بار کا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں بتا سکے. چلو اب تو تم نے دیکھ لیا نا،
اب بتا دو، اب زمین پر جب جمع ہو جائیں تو بتا دو کون ہے؟ اب پوچھ رہے ہیں یا اللہ کون ہے یہاں؟ اب خدا نے جو تعارف کرایا تو وہی تھا جو پہلے وہاں تھا، اسے چینج نہیں کیا، ورنہ فرشتے تو بالکل نہیں پہچانتے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کو یہ جو معرفت اللہ نے عطا کی اس میں اضافہ فرمائے، یہ عشق اور محبت جو ہے ہماری جانیں حاضر، ہمارا سب، ہم جو کچھ بھی ہیں صدقہ ہی ہے وجود حضرت زہرا کا، اور اس نام پر یقیناً ہماری پوری قوم صرف نام ہو نام، تو اس پر ہم سب قربان ہونے کو آمادہ اور تیار ہیں۔ یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم کو اللہ نے یہ محبت اور یہ معرفت کرامت فرمائی حضرت زہرا کی، یہ انشاءاللہ قائم رہے، ہمارے جوانوں میں قائم رہے، ہماری نسلوں میں قائم رہے، ہمارے بچوں میں قائم رہے۔ اور جو تعلیمات حضرت زہرا ہیں، شہزادی صرف خواتین کے لیے نمونِ عمل نہیں ہیں، وہ جزوِ رسالت ہیں اور مرکز اہل بیت ہیں، اور وہ حجت الحجج ہیں۔ جب وہ حجتوں کے لیے حجت ہیں تو ہم کون ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت ہمارے لیے بھی ہے۔ تعلیم کا حاصل کرنا، اپنے وقت کو صحیح انداز سے اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا، علم حاصل کرنے میں صرف کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا، قربانی کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار رہنا، صرف اس دنیا داری میں نہیں پڑے رہنا، آخرت کو اپنے سامنے رکھنا، حقائق کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، قرآن کی تلاوت، قرآن سے محبت، رسول اور آل رسول کی معرفت، یہ تمام وہ چیزیں کہ جو ملا کر ہوں، اور ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس قوم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ شہزادی کی ہدایت اور ان کے نور کا سایہ انشاءاللہ ہم سب پر قائم اور برقی رہے گا۔ پروردگار اس بہترین جشن کے انعقاد میں جن حضرات نے جس طرح بھی حصہ لیا اور جو لوگ شریک ہوئے، جنہوں نے آ کر یہاں شہزادی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا، جن حضرات نے جس طرح بھی اس میں حصہ لیا، پروردگار تو ان سب کو شہزادی کے غلاموں اور کنیزوں میں شمار فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہم کو شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما۔ جو مومنین بیمار ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو پریشان ان کے پریشانی کو دور فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا زیارت